ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنے دین کا غلبہ پانے کے لیے یا اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اس دور کو سامنے رکھیں تو پیچھے آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس گدھا، گھوڑا، خچر، اونٹ اور اس کے بعد ہاتھی. اس کے علاوہ تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں. اب جن لوگوں نے اتنی آپ کی زندگی میں آسودگی اور آسانی پیدا کر دی ہے اور ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے جسے عالمی پنڈ کہتے ہیں، آپ ان کے شکر گزار ہونا چاہیے. یہ اور پھر اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے دسترس حاصل کرنی چاہیے. ان سے سارے جو ہے حاصل کر کے یہ علم علوم، اس کے بعد آپ ان کے ہم بلّہ ہو جائیں. جب آپ ان کے ہم بلّہ ہو جائیں تو آپ مطلب اپنے غلبہ ڈال سکتے ہیں. پہلے آپ ہم پلہ تو ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے اوپر مدد جو ہے آپ اس پہ دسترس حاصل کریں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں، کسی کو اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، ہم یہ کہیں کہ کیا آپ پتھر کے زمانہ میں واپس جانا چاہتے ہیں؟ جواب نو میں آئے گا. تو اگر آپ پتھر کے زمانے میں نہیں جانا چاہتے تو اسی زمانے میں اور اگلے زمانے میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر، جدید سائنس کے اوپر، علوم کے اوپر پوری دسترس کرنا ہوگی. تب آپ جو ہے غلبہ پا سکتے ہیں. اب یہ گلوبل ولیج کی آپ کو اگر سمجھ نہیں تو سمپل سی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اگر جاتے ہیں ڈیجیٹل دور سے پہلے یا پتھر کے زمانے میں، تو وہاں اگر کوئی پنڈ میں کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا نا، تو خبر پنڈ تک ہی آتی تھی، باقی دنیا کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہوا ہے. وہ پنڈ والوں کو خبر کا پتا ہوتا تھا. بہت عرصے بعد باتیں جو ہے سینہ بسینہ پھیلتی تھی. ابھی جو ہے یہ پوری دنیا ایک عالمی پنڈ بن گئی ہے، اس لیے پنڈ کے ساتھ سے جوڑا گیا ہے، یعنی کہ گلوبل ولیج، عالمی پنڈ. اب دنیا کے کسی کونے میں بھی کچھ ہو جاتا ہے، اسی لمحے آپ کو اس کی خبر مل جاتی ہے، اطلاع مل جاتی ہے. یعنی کہ اس حد تک ترقی کر گئے ہیں. اور ہم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دین کیا سکھانا ہے کہ صرف یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ معاملات کے اوپر اور غلبے کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے.